مسئلہ یہ ہے کہ آج کل ہم فیس بک والے شیعہ، ہمارا آج کل جو ایشو ہوتا ہے ہم فیس بک پہ بڑھ چڑھ کر بولتے ہیں. تو میں فیس بک کے شیعوں کو کہتا ہوں یہ کوفی شیعہ ہے. کوفیوں نے گھر میں بیٹھ کر خط لکھا، حسین ابن علی ہماری مدد کو آ جائیے. آج شیعوں میں قتل ہوتا ہے، کوئی شیعہ جیل میں چلا جاتا ہے، بستر پر لیٹ کر شیعہ کمنٹ لکھتا ہے کہ فلاں کے ساتھ بڑا ظلم ہے، اس کو نکالا جائے. لیکن جب اس کے بچانے کے لیے روڈ پہ آنا چاہیے، کوئی شیعہ گھر سے نکل کر باہر نہیں جاتا، پروٹیسٹ نہیں کرتا. ایرانی قوم کیوں آگے ہے؟ کیونکہ وہ پروٹیسٹ کرتی ہے، اور ان کا نعرہ مشہور ہے کہ ما اہل کوفے نیستیم کہ علی تنہا بماند، ہم کوفی نہیں کہ علی تک و تنہا رہ جائے. جس قوم کا یہ اصول بن جائے کہ ہم علی کو تک و تنہا رہنے نہیں دیں گے. آج ہمارے لیڈر جیل میں چلے جائیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہمارے شیعہ جیل میں چلے جائیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں. ہمیں تو نماز جمعہ پڑھنی ہے، ہمیں تو مجلس اٹینڈ کرنی ہے، ہمیں تو 1 گھنٹے کی مجلس سن کے گھر جانا ہے. اور بہت بڑے سیریس ہو جائیں تو ہم فیس بک پہ کامنٹ کرتے ہیں، کسی پیج کو لائک کر دیتے ہیں، اس کو شیئر کر دیتے ہیں. ہمارے دل میں بڑا درد ہے. یہ مثالیں جو تاریخ میں ملی ہیں، ان مثالوں کی مظاہر ہر زمانے میں دکھائی جائیں گی. کہ معصوم فرماتے قرآن قصوں کی کتاب نہیں ہے. مت سمجھنا کہ یوسف کا قصہ تھا، ابراہیم کا قصہ تھا، اور حسین ابن علی کوئی کہانی تھی کربلا جو تمہارے سامنے آئی. فرمایا یہ رول ماڈل ہے. اور قرآن نے اگر خدا ابراہیم کا واقعہ بتا رہا ہے تو بتانا چاہتا ہے اگر ابراہیم کے راستے پر چلو گے تو آگ میں جانا پڑے گا، اگر آدم کے راستے پر چلو گے تو جنت سے نکالا جائے گا، اور اگر حسین کے راستے پر چلو گے تو جواں بیٹے قربان کرنے پڑیں گے. اگر حسین کے راستے پر چلو گے تو کربلا میں جانا پڑے گا. اور علماء اخلاق فرماتے اگر آج کی رات کسی نے ارادہ کر دیا کہ مجھے حسین ابن علی کے راستے پر چلنا ہے، کہ کل وہ تیار ہو جائے تو اس سے وہی قربانی لی جائے گی جو حسین سے لی گئی تھی. رہبر معظم نے جب یہ کتاب لکھی، مرد طویل صالح 200 سال کی زندگی اہل بیت کی انہوں نے ایک کتاب میں اکٹھی کر دی تاکہ شیعہ پڑھے. جب علی ابن ابی طالب والے حالات ہوں تو ہمیں وہ کرنا ہے جو علی نے کیا. جب حسین ابن علی والے حالات ہوں شیعوں پر تو ہمیں وہ کرنا ہے جو حسین ابن علی نے کیا. جس ملک کا قانون پدر مدر آزاد قانون ہو، جس کو کوئی روکنے والا نہ ہو، کہ غریب کے لیے الگ ہو، امیر کے لیے الگ ہو، وہاں پہ اپنے حقوق لینے کے لیے نکلنا پڑتا ہے. صرف گریہ نہیں کرنا پڑتا کہ سیدہ گھر سے نکلی اور دربار تک گئی، آتے آتے بال سفید ہو گئے. بی بی آپ کے لیے نکلی کہ جب تمہارا حق کوئی چھینے تو حق کے لینے کے لیے گھر سے نکلا کرو، اگر بیٹھو گے تو تمہاری نسلیں تباہ ہو جائیں گی. اور آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، یہاں ڈنڈے کا قانون چلتا ہے. وہ باہر بھی نکلے، روڈ بھی توڑے، گاڑیاں بھی توڑی، لوگوں کا نقصان ہوا، ان کو کچھ ہوا؟ کچھ نہیں ہوا. انہی کے مطالبات مانے جاتے ہیں. بعض حکومتوں کی ایک فطرت بن جاتی ہے اور دنیا میں وہی شیعہ کامیاب رہے اور وہی قومیں کامیاب رہی. صرف لفظ شیعہ نہیں ہے جنہوں نے پروٹیسٹ کیا. یورپ آپ چلے جائیں، وہاں پہ لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں اور یہ ان کا آزادانہ انسانی اور بشری تقاضا ہے اور ان کا حق ہے اور ان کو حق ملتا ہے. لیکن ہمارے لوگوں کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. ہم جسٹ اپنی مجالس میں نماز جمعے کا اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا تقاضا ہے حکومت سے اور ان اداروں سے، برخلاف قانون کے خلاف، ملک کے لا کے خلاف ہے کہ آپ کسی کو ایسے اٹھا کے چلے جائیں. اگر مجرم ہے تو آپ قانون کے سامنے پیش کریں، کٹہرے میں لائیں. اگر موت کی سزا بھی آتی ہے تو ہر کوئی ماننے کے لیے تیار ہو. لیکن سوال یہ ہے کہ قانون تو ہو. اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ جب جسم مردہ ہو جائے. آج ہمارا جسم مردہ ہو چکا. مردہ جسم میں سوئی بھی لگائیں گے نا، اس میں درد نہیں ہوگا. ہاتھ بھی کاٹ دیں اس کو پرواہ نہیں ہوگی، کیونکہ جسم مردہ ہو چکا ہے. آج ہمارے اندر احساس ختم ہو گیا. اور وہ معاشرے جو بار بار قتل کو دیکھ دیکھ کر عادی ہو جاتے ہیں، ان معاشروں کی یہ حالت ہو جاتی ہے. اور کربلا کیوں بنی؟ کیونکہ ان لوگوں نے علی کا ساتھ چھوڑا، پھر حسن کا ساتھ چھوڑا، پھر حسین کا ساتھ چھوڑا. اب کسی امام نے جہاد کرنا چھوڑ دیا، جہاد اکبر، صرف درس و تدریس کیا، اور اس پر بھی شیعوں نے رہنے نہیں دیا. ہر امام کو شہید کیا گیا. سب سے بڑا سسٹم جسے آرگنائزیشن آف لا کہتے ہیں وہ 7ویں امام کے زمانے میں پڑی. سب سے زیادہ وکیل میرے 7ویں امام کے تھے، جہاں پہ خمس اکٹھا کیا جاتا تھا. یعنی ایسے شیعہ تھے جو خمس تو دیتے تھے لیکن امام کو جیل سے نکلوانے کے لیے تیار نہیں تھے. 14 سال میرے مولا زندان میں رہے، کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا کہ باہر نکلے، کیونکہ اپنی جان و مال کی پرواہ تھی. گھر میں بیٹھ کر خمس دینے کے لیے تیار تھے لیکن باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں تھے.
اس امام کو بھی زندان میں زہر دیا گیا. جب 11ویں امام کو زہر ملا اب خدا نے کہا بہت ہو گیا, اب 12ویں کو میں غیبت میں بھیج دوں گا. جب تک یہ قوم تیار نہیں ہو جاتی میں اس کا ظہور نہیں کروں گا. اور زیادہ نہیں کا 313 400 ملین شیعہ ہیں لگ بھگ, لیکن 313 ایسے نہیں کہ جب مولا کہے حل من ناصر ینصرنا, ہے کوئی میرے آواز پہ آواز دینے والا, یہ لبیک کہے. آج لبیک کیسے کہنا ہے؟ اس وجود سے کہنا ہے. جب تک اس وجود پر امام کی حکومت قائم نہیں ہو جاتی, جب تک یہ ہاتھ ایسی اطاعت میں نہیں آتے جیسی اطاعت امام چاہتے. اب جملے سنیے امام رضا کے کہ مولا سے پوچھا کہ مولا آپ کا شیعہ کون ہے؟ 2 مثالیں مولا نے دی. پہلی مثال امام فرماتے ہیں ہم اور ہمارے شیعہ ایسے ہیں جیسے سورج اور سورج کی کرنیں. آپ کبھی سورج کی کرن کو سورج سے جدا نہیں کر سکتے. جو کرن سورج سے جدا ہوئی وہ اندھیرے میں بدل جاتی ہے. جیسے بادل بیچ میں آتا ہے کرن ختم ہو جاتی ہے. تو فرمائے ہم اور ہمارے شیعہ جدائی ناپذیر ہیں. اور فرمائے کبھی تو کمرے میں بیٹھا ہے سورج کی روشنی آتی ہے, تو سورج کو نہیں دیکھتا, روشنی کو دیکھ کر سورج کی آمد کا پتہ لگ جاتا ہے. ہمارے شیعہ ایسے ہیں جب تو ان کو دیکھے گا ہماری آمد کا پتہ لگے. دوسری مثال امام نے دی کہ ہم اور ہمارے شیعہ ایسے ہیں جیسے تو اور تمہارا سایہ. آپ سوتے ہیں سایہ سوتا ہے, آپ اٹھتے ہیں سایہ اٹھتا ہے, آپ جھکتے ہیں سایہ جھکتا ہے. سایہ اپنا ارادہ نہیں رکھتا, جو بدن کا ارادہ ہے وہ سایہ کا ارادہ ہے. فرمایا ہمارے شیعہ سایہ ہیں, ارادہ ہم کرتے ہیں, جھکتے وہ ہیں. ہم چلے تو چلتے ہیں, ہم رکے تو رکتے ہیں, ہم سوئے تو سوئے. کیا مطلب؟ یعنی شیعہ اپنا ارادہ نہیں رکھتا, اس کے ارادے پر علی کے ارادے کی حکومت ہوتی ہے.